الحمد لله كفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قلت آمنت بالله. قل آمنت بالله فاستقم. رواہ مسلم. سامعین اکرام، ایک صحابی سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی جامع نصیحت فرمائیے یا مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد میں کسی کے پاس جا کے سوال نہ کروں۔ کتنا جامع سوال ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے سوال ہی نہ کروں اسلام کے تعلق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے باریک باریک سوالات آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی جملہ کہا، قل آمنت باللہ فاستقم۔ کہا کہ اچھی بات ہے، ایک ہی بات پہ عمل کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پہ جمے رہو، اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ حضرات، ایک چیز ہوتا ہے ایمان لانا اور ایک چیز ہوتی ہے ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کی جانب سے جو آزمائشیں انسانوں پہ آتی ہیں، ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف سے جو امتحانات آتے ہیں اس کو برداشت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بس اوقات ایمان لانا آسان ہوتا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ بعض لوگ ایمان لاتے ہیں، اگر انہیں دین اسلام میں اچھی چیزیں ملتی ہیں تو خوشی سے رہتے ہیں، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسلام چھوڑ کے پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ ایمان مطلوب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے، لا تشرک باللہ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ کہتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اللہ پہ جب ایمان لائے ہو تو اللہ کے ساتھ زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ، بہت بڑی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت الفاظ، کثرت معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کہا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اگرچہ کہ تمہیں اس راستے میں دین لانے کی وجہ سے تمہیں قتل کر کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تب بھی دین کو نہ چھوڑنا، اور تمہیں جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے تب بھی اسلام کو نہ چھوڑنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ کہا کہ اے پیغمبر، دین میں ویسے ثابت قدمی بتاؤ جیسے کہ مطلوب ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غور کرنے لگے۔ سورۃ الہود کی آیت ہے۔ صحابہ نے آ کے کہا، اللہ کے نبی، کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بوڑھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں؟ جوان تھے آپ، اب بوڑھے نظر آ رہے ہیں چند دنوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، شیبتنی ہود واخواتها۔ ہاں اے میرے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید میں بعض صورتیں ایسی نازل کیا ہے کہ میں اس پہ غور و فکر کر کے میرے بالوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے، اتنا غور کیا ہوں میں نے، مجھے بوڑھا بنا دیا ان سوروں نے، ہود اور اس جیسی صورتوں نے۔ تو اس لحاظ سے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی آزمائشیں آئیں، ترغیب کی آزمائشیں بھی آئیں، ترغیب کی آزمائشیں بھی آئیں۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا کے بھی ایمان کو چھڑوانے کی بات کی، اور بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، عتبہ جیسا شخص آ کے کہا کہ محمد کیا چاہتے ہو؟ چند دن پہلے تمہارے اتنا بڑا مقام تھا، اسلام کے آنے سے پہلے ہم لوگ آپ کو بہت بڑا مانتے تھے، اسلام لانے کے بعد کیا وجہ ہے کہ تم ایسے بن گئے ہو؟ کیا تم مال چاہتے ہو؟ آپ کے قدموں تلے ہم سمندر جیسے مال بہا دیں گے۔ کیا لڑکی چاہتے ہو؟ عرب کی سب سے حسین لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیں۔ کیا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ بس تمہاری بات ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفصلت کی تلاوت کرنے لگے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یہ آیت پڑھنے لگے تو اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھا
عتبہ تھا اس کا نام، پورے عرب میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ بس سے مجھے بھی سمجھ میں آ گیا، چلا گیا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہر طریقے سے آزمایا گیا۔ اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ثابت قدمی دکھائی۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی ایمان لاتا ہے اس راستے میں بڑے آزمائشیں آتی ہیں، اس راستے میں بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امتحانات آتے ہیں۔ ایمان پہ ثابت قدم رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے تیرے دین پہ استقامت کے ساتھ دین نصیب فرما، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد کیا ذرا تکلیف آئی، کیا ذرا امتحانات آئے، اللہ کے در کو چھوڑ کے دنیا میں غیروں کے در پہ ٹھوکر کھاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ ایسے نہیں بننا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں اس حدیث کے تعلق سے اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو غور کرنے اور اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔